الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا تم خرچ کرو مما رزقناکم اس سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے من قبل پہلے اس کے ان یأتی کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلۃ اور نہ ہی دوستی کام آئے گی ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش ہوگی والکافرون اور کافر انکار کرنے والے کفر کرنے والے ہم الظالمون وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت سارے احکامات کا بیان تھا، اور اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل کی جماعت کے جہاد کا بیان تھا کہ بے سر و سامانی کے باوجود اور قلت کے باوجود اختارہ جل شانہ نے ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور ان کی نیکی کی وجہ سے اور ان کے توکل کی وجہ سے ان کے دعاؤں کی وجہ سے اختارہ جل شانہ نے طاقتور دشمن کے مقابلے میں ان کو فتح سے نوازا اور فتح سے ہمکنار فرمایا۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے حکم کو بیان فرمایا ہے، اور اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے تسلیم کیا ہے، میری باتوں کو تسلیم کیا ہے، میرے نبیوں کو، میری کتابوں کو، قیامت کے دن کو، جنت جہنم کو، اچھی بری تقدیر، ساری باتوں کو دل سے سچا کہا ہے اور ان ساری باتوں کے بارے میں زبان سے اقرار کیا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بعد میں بیان ہے، پہلے ایمان کا بیان ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ آخرت میں تب ہوگا کہ جب ایمان ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ایک اعتراض اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی مسلمان ساری زندگی اگر وہ گناہوں میں لگا رہے ہے، وہ مسلمان، اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ایمان والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا آدمی وہ کافر ہے، ایمان نہیں لایا لیکن بہت سارے نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ مذہب ہے اور آپ کی یہ تعلیم ہے اسلامی کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو اتنا فرق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، دو مختصر مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال، ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں۔ تمام اداروں کے اندر پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، یہ لازمی شرط ہے۔ اس میں عمدہ کوالٹیاں ہیں، بہت ذہین ہے، بہت صحت مند ہے، بڑا باکمال ہے، بااخلاق ہے، لیکن پاکستان کا شہری نہیں، وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتا، وہ فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا، وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں لازمی شرط موجود ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اور سارے ممالک کے اندر ان کے تعلیمی بورڈ ہیں، ان بورڈوں میں اپنا اپنا نصاب ہے، پھر جب وہ امتحانات لیتے ہیں تو پرچہ بنانے والا ممتحن وہ ایک سوال کو، دو سوالوں کو، تین سوالوں کو لازمی قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ 10 سوال ہیں، 2 سوال لازمی ہیں، 8 سوال اختیاری ہیں۔ اگر 2 سوال لازمی آپ نے حل نہ کیے اور 8 سوال 100% آپ نے درست حل کیے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے بچے کو فیل کر دیا جاتا ہے، ناکام کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو لازمی سوال ہے اس میں اس کو حل
تو سب سے پہلا لازمی سوال وہ ایمان کا ہے. اس لیے اب تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہو گئی. اللہ نے مجھے آپ کو صحت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے آپ کو عقل نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے آپ کو صلاحیت نصیب فرمائی. پھر اللہ کی مہربانی ہوئی، ہم نے کچھ محنت نہ کی، ہمارے پاس ہدیہ آ گئی. ہم نے کچھ محنت نہ کی، وراثت کا مال ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہمارے پاس آ چکا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب ہماری طرف سے، مما رزقناکم. اس میں تم یہ نہ سوچو انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی کاریگری کی وجہ سے ملا ہے. نہیں، بلکہ تمہارا یہ عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرے پروردگار کا احسان ہے. تو اے ایمان والوں، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. من قبل، پہلے اس کے، ان یاتیہ، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا دن. دنیا میں بندے کو کوئی ضرورت ہو تو بندہ بھاگتا ہے، سرمایہ اٹھایا ہوا، اور اپنی ضرورت کا سامان لے کے آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا. قیامت والے دن تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں. تمہیں پیاس کی ضرورت ہے، بھوک کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، تسلی سکون کی ضرورت ہے، قطعاً تمہیں وہاں یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی. ہاں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر تم نے یہاں سے اس کا سامان اکٹھا کیا تو قیامت والے دن تمہارے لیے یہ سب سکون کے بندوبست موجود ہوں گے. سورۃ النحل پڑھیے، اللہ نے اس خوبصورت منظر کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے محبوب بندے وہ اللہ کی محبت پہ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم جو کھلا رہے ہیں، ہم جو خرچ کر رہے ہیں، خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فرمایا ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی ڈر جائیں گے اور چہرے بھی مرجھا جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، حاجت مند ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. یہی وہ لوگ ہیں قیامت کی ہولناک کی گھاٹیوں میں جہاں ہر شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اللہ ان کو دل کا سکون بھی دیں گے، چہرے کا سرور بھی دیں گے. کتنی خوبصورت بات، دل خوش ہو جائے گا تو پھر چہرے پہ بھی سکون آ جاتا ہے، چہرہ بھی مطمئن ہے اور دل بھی مطمئن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن لا بیع فیہ، وہاں خرید و فروخت نہیں ہے. ہاں، یہاں سے جو تم اپنا سامان نیک عملوں کی شکل میں اکٹھا کرو گے، یقیناً وہ تمہارے لیے فائدہ کا سامان ہوگا، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں یوں بیان فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. یاد رکھو اے لوگوں، مال اور بیٹی دنیا کی زندگانی کی زینت ہے. یہ دنیا کی ٹھیک ہے، ٹاپ ہے اور عزت ہے اور شہرت ہے. تم ان کی وجہ سے اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرنا اور آخرت کے دن کو نہ بھولنا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے تم سے امید لگائی ہے، اور اس اعتبار سے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں ان نیکیوں کا بدلہ نصیب فرمائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں خرچ کرو پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ، نہیں دوستیاں کام آئیں گی. آج کوئی شخص پریشان ہو، دوست کی طرف دیکھتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اس سے امید لگاتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے. تو میں قیامت والے دن دوستیاں کام نہیں آئیں گی. ولا شفاعت، تو نہ ہی سفارش کام آئے گی. یہ تینوں طرح کی جو باتیں آ رہی ہیں یہ رد ہو رہا ہے مشرکین کا. مشرکین جبری سفارش کے قائل تھے، قہری سفارش کے قائل، جس طرح ہمارے پڑوس میں ہندو، یہ
یہ کہتے ہیں ہم مورتیوں کی پوجا عبادت کر رہے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رتبہ اور مقام اللہ تک پہنچائے، ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ تلک العوانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، وہ کہتے تھے یہ جو مورتیاں ظاہرہ میں مورتیاں نظر آتی ہیں پتھروں کی، یہ حقیقتاً بہت بلند مقام رکھتی ہیں اور ان کی شفاعت ہر حال میں قبول ہوگی، اللہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو، یہ جبری سفارش کریں گی، قہری سفارش کریں گی، ہمیں چھڑوائیں گی اور ہمیں جنت دلوائیں گی۔ تو اللہ نے رد فرمایا ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ باقی سفارش کون سی ٹھیک ہے، کون سی کام آنے والی ہے، کون سی کام نہیں آنے والی، انشاءاللہ آیت الکرسی میں تفصیلی بیان ہے۔ والکافرون، اور کافر ہم الظالمون، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کافر بہت نیک ہو، بہت اچھا نہیں ہو، لیکن وہ سب سے بڑا ظلم یہ کرتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کفر کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تو مختصر اس کی تفسیر ہوگی۔ ہمیشہ ہمیں اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال تھوڑا نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں، ایک آدمی ہے، وہ جسم کے اعتبار سے پھول چکے ہیں، موٹاپا اس میں ہے، ظاہراً دکھنے میں بڑا طاقتور، بہت موٹا دکھتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل بیماری، نچھی بیماری، 100% بیماری۔ دوسرا آدمی ہے، اس نے پیٹ صاف کرنے کے لیے، اسہال کے لیے کچھ پھکی لے لی، کوئی دوائی لے لی، اس کا پیٹ جاری ہو گیا، دیکھنے میں اس کا رنگ پیلا ہو جائے گا، صحت اس کی کمزور ہو جائے گی، اس میں نقاہت پیدا ہو جائے گی، لیکن حقیقتاً ہر آدمی کہتے ہیں کہ اس نقاہت کے بعد، اس کمزوری کے بعد آپ کی صحت ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الروم میں خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے، آت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو حق والے کو اس کا حق دے، یعنی اس میں جو مالی حق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنایا ہے تیرے کندھوں پہ اس کو تو ادا کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود کا لین دین کرتے ہو یا خیانت کے ذریعے سے پیسہ اکٹھا کرتے ہو، کرپشن کا، چوری کا، فراڈ کا، دھوکے کا، ملاوٹ کا، ناپ تول میں کمی کا، یہ سارے سلسلے حرام کے، یاد رکھو یہ ظاہراً اضافہ ہے، جس طرح یہ موٹا آدمی ہو چکا ہے، صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے پھول چکا ہے، حقیقتاً کبھی بھی یہ تمہارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ تم سے کسی طور پر ضائع ہو جائے، بیماریوں میں، حادثات میں، کیسوں میں اور مختلف سلسلوں میں۔ اور دوسرا رخ اس کا بیان فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون بہا وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، زکات دو گے، قربانی دو گے، اور صدقۃ الفطر، نظر مانی تھی اس کو پورا کرو گے، نفلی صدقات۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دہے گا تو پھر ہم اس سلسلے میں سوچیں گے۔ مسجد کے معاملات میں ہمیں خود سوچنا چاہیے، مدرسوں کے معاملات میں ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ پوری دنیا میں آپ چیک کیجیے، مسجدوں کا، مدرسوں کا، یتیم خانوں کا، اور الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے، ان کے پاکیزہ مال سے یہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں یہ اربوں کا خرچ ہے، اور یہ ساری دنیا میں سب سے بڑی NGO ہے، لیکن کیونکہ یہ دینی کام ہو رہے ہیں، یہ دلیل میں نیچے نظر نہیں آتے۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ آپ ذوق شوق رکھتے ہیں، ہمیں خوش خوشی ہو، شوق ہو، ہم دیکھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، یقیناً کہ اللہ کے ہم اللہ فرماتے ہیں جو تم میرے راستے میں زکات دو گے، ظاہراً تو کمی ہے، جس طرح یہ اسہال کی بیماری والا اس نے دوائی دی، اس کو اسہال ہوئے، اس کی وجہ سے اس میں کمزوری ہے، نقاہت ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے۔ 3 باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ پہلی چیز یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، وہ یوں فرمایا ما نقصت الصدقۃ من مال، اے لوگوں میں اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے 100 روپے میں سے 50 روپے چلے گئے، جیب میں 50 روپے ہیں، 1000 روپے میں سے 500 چلے گئے، لگتا ہے کم ہو چکا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قسم اٹھا کے،
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب قرآن سے بھی میں نے عرض کیا، حدیث سے بھی عرض کیا، پتہ چلا تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ظاہراً دکھتا ہے اس کا ہم نے انکار کرنا ہے، مشاہدے کا انکار، نظر کا انکار، جو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرنا ہے، اور خبر کا ہم نے اقرار کرنا ہے۔ خبر جو اللہ نے خبر دی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس کا ہم نے دل سے یقین کرنا ہے۔ تو قسم اٹھا کے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وبا، یاد رکھو لوگوں، یاد رکھو، بڑی خوبصورت بات ہے، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، میں جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کو معاف کر دے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً اس کو لگے گا میری عزت کم ہو جائے گی، میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں گا اس کی تھوڑی کی طرف، میں کیسے معذرت کروں گا، میں کیسے معافی مانگوں گا۔ فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں معافی مانگنے سے کبھی بھی عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی، وما احد تواضع للہ عز وجل الا رفعہ اللہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے جو عاجزی کرے گا اللہ کے لیے مگر یہ کہ اللہ دنیا آخرت میں اس کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں۔ ظاہر دوسرا آدمی پچھ رہا ہے، وہ اپنی حقارت کا اظہار کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کی، میرا کچھ نہیں کی، میں تو بڑا حقیر آدمی ہوں، میں تو بڑا گندا آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ ظاہر بڑے عاجزی کے بول رہا ہے، اس کی زندگی میں عاجزی نظر آ رہی ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ آدمی، اس کو لوگ گویا کہ وہ نگل جائیں گے، کھا جائیں گے، لقمہ بنا لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کبھی بھی تمہاری عزت میں کبھی نہیں فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اس سلسلے کی خوبصورت بات ہے، دنیا کے جو حالات ہیں کبھی انسان اوپر ہے کبھی نیچے۔ علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المستطرف کی کتاب، اس میں ایک واقعہ ہے اور اس سے ہمیں سب کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی آنکھیں کے ساتھ دوپہر کا وقت ہے اور بیوی سے پیار کرنے والا ہے اور اللہ نے ہر طرح کی آسودگی نصیب فرمائی ہے، کھانا موجود ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیکن ہے سب شوم بخیل۔ اتنے میں کسی آدمی نے، حاجت مند ضرورت مند نے دروازہ کٹکھٹا دیا، اس کو بہت غصہ آیا، یہ باہر نکلا، باہر نکل اس کو سزا دی، مارا، غصہ کیا اور اس کو کہا آئندہ کے بعد اس ڈیری میں اس محلے میں مجھے نظر نہ آ۔ بات آئی نہیں ہوگی، اللہ کی شان، وہ شخص بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ جو اس کا کاروبار تھا، اس کی دیکھ بھال وغیرہ، اس سے وہ بالکل عاجز آ گیا اور رفتہ رفتہ چارپائی لگ گئی اور اس میں اس کا اتنا خرچہ ہو گیا کہ وہ رفتہ 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 بالکل محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ عدت اس کی گزر گئی اور اس کی بیوی کی دوسری جگہ شادی ہو گئی، بات آئی نہیں ہوگی ظاہر۔ اللہ کی شان، وہ خاتون جس دوسرے گھر میں چلی گئی، وہاں آباد ہو گئی، خوشحال، دوسرے شوہر کے ساتھ آسودہ ہے، خوش ہے، ہر اعتبار سے وہ مطمئن ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، گھر کے اندر موجود تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، خادم جو اس کا سخی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی حاجت مند ضرورت مند سائل ہے، مسافر ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوٹل اور اس طرح کے بازار اور یہ سلسلے نہیں تھے، عام طور پر مسافر جو آ جایا کرتے تھے تو ان کے پاس اپنے پکانے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، راشن کم ہو جاتا تھا، لمبے چوڑے سفر، مسافر ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، کھانے کے لیے کوئی نہیں، تو کہا مسافر ہے، یہ اتنا کھانا جا کے اس کو دے دو۔ وہ اٹھی، اس نے کھانا اٹھایا، باہر گئی اور اس مسافر کو، اس حاجت مند ضرورت مند کو اس کو پیش کی۔ اللہ کی شان، جو ہی اس نے اس مسافر کو دیکھا تو زاروں کے دار رونا شروع ہو گیا۔ اندر آئی خادم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ اللہ کی قسم میں نے عجیب منظر دیکھا، یہ جو سائل تھا یہ تو میرا سابقہ خادم ہے۔ پھر اس نے پچھلا سارا واقعہ بتایا، یوں ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، اسی انداز سے، اس کی طبیعت میں بہت سختی تھی اور اس کی طبیعت میں بخل تھا، کنجوسی تھی، یہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بہت سخت آدمی تھا۔ تو
ایک دن اس نے صاحب کو بہت جھڑکا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، اور اس نے کہا تھا آئندہ مجھے یہ نظر نہ آؤ، اور بہت غصہ کیا۔ تو اس کے دوسرے خواب میں دیکھا اللہ کی قسم جس کو اس نے مارا تھا وہ میں ہی تھا، جس کو اس نے مارا تھا وہ فقیر حاجت مند میں تھا۔ اللہ نے میری حالت اچھی کر دی، میرے پاس کچھ پیسے آ گئے، میں نے کاروبار کیا، رفتہ 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 میں اب اس حال پر۔ تو دن کا ایام نداولها بین الناس پر ایک خوبصورت واقعہ ایک دفعہ نظر کے سامنے سے گزرا۔ حضرت سیدنا آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا صالح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک ظالم آدمی اور متکبر آدمی، سب شر پسند آدمی جو ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرتا، لوگ اس سے تنگ تھے، اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت آپ اس آدمی کے حق میں دعا فرمائیں، آپ اللہ کے نبی، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، آپ دعا فرمائیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سارے لوگ اس سے پریشان ہوتا ہو تو میں اس کے حق میں بد دعا کروں۔ اللہ کی شان، وہ آدمی جنگل جایا کرتا تھا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، وہ آدمی حسب معمول چلا گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، شام کو واپس آ گئے، سب امید سے تھے کہ آج یقیناً اس سے ہماری جان چھوٹ جائے کہ جب اللہ کے نبی دعا کرے تو ان کی دعا تو فوراً قبول ہو۔ شام ہو گئی، کوئی اس پہ اثر ظاہر نہ ہوا، وہ خوشحال پہلے جیسا گھر کے اندر آ گیا۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر عرض کیا حضرت اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، آپ نے اس کے حق میں کوئی بد دعا نہ کی، اس کا شر، اس کی شرارتیں، اس کی صحت، اس کے معاملات یوں کا تم ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے دعا تو کی تھی۔ حضرت اس کے پاس آئے اور کہا آج تو نے کیا عمل کیا؟ اس ظالم آدمی نے کہا جی کہ آج صبح میری گھر والی نے مجھے اتنا کھانا بنا کے دیا کہ تم جنگل جا رہے ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کی شان، راستے میں ایک حاجت مند ضرورت مند تھا تو اس نے سوال کیا، اس کی پوزیشن دیکھ کے جو میرے پاس کھانا تھا وہ سب کا سب میں نے اس کو سب کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تم لکڑیاں لا، اس کو کھولو۔ اب جو لکڑیاں جو کھولی تو اس کے اندر ایک اژدہا موجود تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میری بددعا کی برکت سے یہ اژدہا اس پہ مسلط ہو چکا تھا، لیکن اس کے صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ الصبح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے لوگوں، صدقہ تمہارے رب کے غصے کو جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو غصہ دلاتا ہے، تمہارے پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور تمہاری بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ان صدقۃ لتصد 70 بابا من السوء۔ فرمایا یاد رکھو لوگوں، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دے۔ تو وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہم نمازی ہیں، نماز بہت سارے لوگ پڑھ جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں سست ہیں، قربانی میں سست ہیں، صدقۃ الفطر میں سست ہیں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سست ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں سست ہیں، بیواؤں، یتیموں اور اس طرح غریبوں اور مساجد اور مدارس کے بارے میں ان کا کوئی وقت نہیں، اور اس سلسلے میں وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ درخواست کرتا ہوں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں مختص کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو اس سلسلے میں لگانا چاہیے۔ تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے 2-3 گروپوں میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا اور اس کی فضیلتیں اور اس کی شرائط کا بیان آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کو یقینی عمل کی توفیق سے فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل، پہلے اس کے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم، وہ دن،
لا بیع فیہ ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، ہم الظالمون وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت سارے احکامات کا بیان تھا، اور اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے جہاد کا بیان تھا کہ بے سر و سامانی کے باوجود اور قلت کے باوجود اختار جل شانہ نے ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور ان کی نیکی کی وجہ سے اور ان کے توکل کی وجہ سے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے اختار جل شانہ نے طاقتور دشمن کے مقابلے